فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ عزوجل آخری درس یاسین شریف کا رہے گا، جس میں یاسین شریف مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی الحمدللہ. آپ حضرات کا بھی اس میں بھرپور تعاون ہے کہ جہاں ہم نے بیان کر کے اس میں حصہ لیا، وہاں ہم نے اپنا وقت دے کر کے اس کو سن کر کے اپنا تعاون پیش کیا. اللہ تعالی ہمارے آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے، جس میں خاص طور پر شروع سے لے کر آخر تک خاص طور پر دو چیزوں پر زور دیا گیا. ایک کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا قدرت والا رب ہے اور ایسا طاقتور ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا. ایک جیسی تمہاری حالت تھی دنیا میں ٹھیک ویسی حالت کل قیامت میں دوبارہ پیدا کر کے تمہیں ویسا کھڑا کرے گا. ایک چیز فنا ہو جانے کے بعد جس کا کفار مکہ رد کرتے ہیں، یہاں تک کہ نہیں بن پڑا تو ہاتھ میں ہڈی لے کر کے آ گیا اور کہا کہ یہ چورا جس کو میں اپنے انگلیوں سے کرتا ہوں اس کو رب بنائے گا دوبارہ. یہاں تک وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جھگڑا کہ آپ جو بات بتاتے ہیں وہ قابل قبول نہیں اس پر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری صورت میں خاص طور پر اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دوبارہ پیدا فرمائے. ایک جو ہر چیز کرنے پر قادر ہے، وہ کوئی بہت سارے نہیں ہے، وہ اکیلا اور تنہا ہے. ان دو چیزوں پر خاص طور پر بیان فرمایا. اب اختتام آخر میں 80 آیتیں ہو چکی، 81 82 اور 83 آخر کی آیت میں بھی ختم صورت ہوتے ہوتے بھی پھر اللہ دلیل دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہاں ثبوت دیتا ہے کس چیز کا؟ آیت بیان فرما کر اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. یہ جتنی چیزیں دیکھتے ہو، کا سورج دکھایا، چاند وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں دکھائی، پھر ایک مثال کیا؟ اس آسمان کو نہیں دیکھتے جو تمہارے سروں پر بغیر ستون کے قائم ہے، اس زمین کو نہیں دیکھتے کہ یہ ایسی چٹیل میدان کی طرح بنائی گئی ہے جس میں تم بسیرا کرتے ہو، تم اسے نہیں دیکھتے. تو جو رب ایسی عظیم مخلوق بنائے اور بنائی، کیا وہ اس جیسی دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ تو جس رب نے یہ آسمان بنایا، جس رب نے یہ زمین بنائی، کیا پھر سے دوبارہ اس زمین اور آسمان کو بنانے پہ قادر نہیں؟ بالکل قادر ہے. تو جب اس آسمان اور زمین جیسی عظیم مخلوق کو بھی اللہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اور دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے مٹ جانے کے بعد ایک چھوٹی سی چیز ہے انسان کو، آسمان کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت، زمین کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت، کہ جب اتنی عظیم چیزیں دوبارہ اللہ بنا سکتا ہے تو پھر ایک معمولی سے انسان کو دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اور پھر اس کی شان تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا حال آپ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کے وجود کا کوئی چیز پیدا کرنا چاہے تو اسے ہماری اور آپ کی طرح کہیں سے سامان ڈھونڈ کے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کا ویڈیو بنانا ہے، کا سٹینڈ لاؤ، موبائل لاؤ جس کے بعد ویڈیو بنے، کا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے، کن وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ کسی چیز کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا ہے، کسی چیز کو لانا اور سمیٹنا نہیں پڑتا ہے، بس وہ حکم کرتا ہے، اس کے حکم ہوتے ہی وہ چیز ہو جاتی ہے. جس کی شان کا عالم یہ ہے. تم ابھی منکر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا. وہ ایسا خدا اور ایسا طاقت والا رب ہے کہ وہ کسی چیز کو وجود میں آنے کا حکم فرماتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. بس حکم الہی پاتے ہی وہ چیز ہو جاتی ہے. دوسرا آخر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں، جس کے دست قدرت میں ہر چیز کا قبضہ ہے.
ہر چیز سے پاک ہے. یہ جو کفار مکہ نے جو جتنے اعتراض کیے اور جتنے غلط کلمات بولے، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، مبرک ہے اور منزہ ہے، اس لیے کہ وہ پوری کائنات کا تنہا مالک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری 3 آیتوں میں یہ ارشاد فرماتا ہے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ، اور کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے بلا، یقیناً کیوں نہیں وہ قادر ہے. کس پر؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، ان جیسے بنانے اور پیدا کرنے پر، اور وہی بڑا پیدا کرنے والا اور علیم سب کچھ جاننے والا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں، جس کے دست قدرت میں ہر چیز کا قبضہ ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو پھر کر اور لوٹ کر جانا ہے. یعنی بیان کردہ سب چیزوں سے ثابت ہوا کہ مشرکین کفار جو کہتے ہیں اس سے وہ رب تعالیٰ پاک ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور مرنے کے بعد اسی کی طرف ہم نے آخرت میں پھیرے جانا ہے. کیوں؟ اس کے علاوہ اور کوئی علل اطلاق مالک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہر چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ